السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے شام کے اذکار اور دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو کون سے اذکار کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابو داؤد کی حدیث نمبر 5082 پہ ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ صبح اور شام کے وقت معوذات پڑھے تو یہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ اور معوذات میں کون سی صورتیں آتی ہیں؟ سورہ الاخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس۔ یہ قرآن پاک کی آخری پارے کی آخری 3 صورتیں ہیں اور بہت ہی چھوٹی ہیں، پڑھنے میں بہت ہی آسان ہے، اور صبح کے اذکار میں بھی یہ شامل ہیں اور شام کے اذکار میں بھی یہ شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ذکر نمبر 2۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5088 پہ ہے۔ یہ والا ذکر بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے شام کے وقت، اور صبح کے اذکار میں بھی ہم نے یہی ذکر پڑھا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ذکر نمبر 3۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ یہ بھی 3 دفعہ پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی پیدا کردہ تمام مخلوقات سے پناہ مانگتی ہوں۔ اور یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے۔ ہم اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے اس کی تمام مخلوقات سے ہم شام کے ٹائم پناہ مانگ لیں گے۔ پہلے بھی جتنے ہم نے 2 اذکار پڑھے اور یہ بھی ذکر پڑھا، ان تمام اذکار کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی صبح کے ٹائم اور شام کے وقت آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے انسانوں کے شر سے، جنوں کے شر سے، اور زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کی شر سے ہم رات کو حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم شام کو پڑھیں گے تو صبح تک حفاظت میں رہیں گے، جب صبح پڑھیں گے تو شام تک حفاظت میں رہیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ذکر نمبر 4۔ بہت ہی پیارا ذکر ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ جاوید ہستی، کائنات کے نگران، میں تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتی ہوں، تو میرا ہر کام سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے نفس کے سپرد نہیں کرنا۔ مجموع الزوائد کی حدیث نمبر 17008 پہ ہے۔ بہت ہی پیارا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے صبح بھی یہی دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ تو میرا ہر کام سنوار دے اور مجھے آنکھ ایک پل کے لیے بھی نہ میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ تو ہم صبح کے وقت بھی یہی دعا مانگیں گے اور شام کے وقت بھی ہم اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ جو کام ہمارے شام کے ہیں، جو رات کے کام صبح تک ہیں، وہ بھی ہم نے اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ جب ہماری سپردگی اللہ کے حوالے ہوتی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں اپنا ہر کام میں، اپنے ہر معاملے میں اپنا رستہ چننے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذکر نمبر 5۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اور یہ ذکر بھی 3 دفعہ پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ میں کفر اور تنگ دستی سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5090 پہ ہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ صبح کے ذکر میں بھی یہ ذکر آتے ہیں اور شام کے موسٹلی ایسے ہی ہے کہ جو صبح کے اذکار ہیں وہی شام کے اذکار ہیں۔ کچھ ورڈنگ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اگر ہم ایک ذکر اس طرح کے 4-5 یاد کر لیں اور ڈیلی پڑھیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں ایسے ہی یاد ہو جائیں گے۔ اس میں بس یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
پہلے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، پھر اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، پھر اپنی آنکھ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے ہر چیز کو جو ہے نا ہم نے اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اپنے جسم میں ہمارے ہر اعضاء کی عافیت، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، ہاتھوں کی، ہمارے دل کی، ہماری ہر چیز سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذکر نمبر 6، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء وملائکۃ یشہدون انک لا الہ الا انت فانا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان نقترف سوءا علی انفسنا او نجر الی مسلم۔ اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے۔ اے اللہ، آسمان اور زمین کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، آپ تمام چیزوں کے رب ہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یقیناً ہم اپنے نفسوں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اور شیطان مردود کے شر سے، اور اس کے شرک سے، اور اس بات سے کہ ہم اپنی جانوں پر برائی کریں یا کسی مسلمان کی طرف برائی کی طرف کھینچ لیے جائیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5083 پہ ہے۔ بہت ہی پیارا ذکر ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں نا، ہم اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں گے، اور شیطان مردود کے شرک سے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو وہ ہمیں بھی ابھارتا ہے، وہ تو ہمارے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان کی طاق میں بیٹھا رہوں گا، ان کو ورغلاتا رہوں گا، تو ہم نے صبح شام شیطان کی جو جتنے بھی وار ہوں گے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو حفاظت میں دینا ہے انشاءاللہ۔ ذکر نمبر ہم دیکھتے ہیں 7، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بہت ہی پیارا ذکر ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6306 پر ہے۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے اس چیز کے شر سے جس کا ارتکاب میں نے کیا۔ میں اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے تیرے انعام کا جو مجھ پر ہوا، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، بے شک گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ بہت ہی پیارا ذکر ہے کہ انسان صبح و شام اللہ تعالیٰ کے عاجزی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے معافی طلب کرے۔ جب انسان اپنے گناہوں کی اعتراف کر لیتا ہے نا، تو وہ خود ہی عاجز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کون سے ایسے گناہ کرتے ہیں، صبح شام اگر ہم نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے ایسے گناہ جو ہمارے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جو ہماری آنکھوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے شاید گناہ نہیں کیا، ہم نے پھر بھی اللہ سے صبح شام، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارا اسلام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح شام اذکار بھی دے دیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ معافی بھی مانگ لو، کیا ہے یا نہیں کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کا اعتراف کرنا ہے، عاجزی سے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ذکر نمبر ہم 9 پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک العافیۃ الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں، اپنے اہل و مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیجیے، میری گھبراہٹوں میں امن دے دیجیے۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے، اور میرے اوپر سے اور میرے نیچے سے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ بہت ہی پیارا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر معاملے میں معافی اور عافیت کی طلب کرنی ہے، اپنی گھبراہٹوں میں امن مانگنا ہے، اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے،
اور یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے آگے سے پیچھے سے اوپر، کیونکہ شیطان نے کہہ دیا میں ہر طرف سے آؤں گا، تو ہم نے صبح و شام اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، میرے نیچے سے، مجھے ہر طرف سے مجھے عافیت عطا فرما دیجیے۔ اگلا ذکر پڑھتے ہیں، اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مریں گے، اور تیری طرف اکٹھا کیا جانا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3391 ہے۔ بہت ہی پیارا ذکر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، اور اس کے نام کے ہی ساتھ ہم نے صبح کرنی ہے، اسی کے نام کے ساتھ ہم جب شام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں میں، ہمارے تمام اعمال میں جو ہے نا برکت عطا فرمائے گا۔ اب نیکسٹ ذکر پڑھتے ہیں، اللہم امسی بنعمت فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جس نعمت نے بھی شام کی ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے شکر ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5073۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے کچھ نہیں مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم نے اعتراف کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی اعتراف کے اثرات جو ہوتے ہیں نا اس کے انسان کے ذہن پر، اس کے دل پر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ انسان میں عاجزی آتی ہے، وہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ عاجزی سے چلتا ہے، اس میں تکبر ختم ہوتا ہے، اس کی اکڑ نکل جاتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی کو اپنا بڑا مان لیتا ہے نا، اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اس کے حوالے سب کچھ کر دیتا ہے، اور جب یہ جان لیتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں میں اللہ نے مجھے دیا، اور جو میں آج ہوں وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہوں، تو انسان جو ہے نا خود عاجز ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ۔ اس لیے تو صبح شام کے اذکار میں، اپنی صبح شام میں اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا ذکر بتایا ہے کہ ہم اللہ سے جڑتے رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے رہے، لیکن اس ذات کے بارے میں نہ جانیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جس نے ہمیں صبح دی، جس نے ہمیں شام دی، جس نے ہمیں سانسیں دی، جس نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اس کی ذات کی تعریف نہ کریں۔ جب ہم کسی کی تعریف کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر تھوڑی سی فیلنگ آتی ہے، لیکن جب اس رب العزت کی ہم تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا، جس نے ہمیں نعمتوں بھری زندگی دے دی، نعمتوں بھری زندگی کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری نعمتیں عطا فرما دی، تو ہم نے پہلے اس کا اعتراف کرنا ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اسی کے ساتھ ہم نے صبح اور شام کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور ذکر پڑھتے ہیں، امسینا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمات الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم کی ملت پر شام کی، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 15437 پہ ہے، بہت ہی پیارا ذکر ہے، جس میں انسان جو ہے نا پھر اعتراف کرتا ہے اپنے اسلام پر قائم رہنے پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی کے دین پر قائم رہنے پر، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف مسلم کی ملت پر جو ہے نا قائم رکھنے پر، اور یہ بھی یاد دہانی کروائی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو کیسے فالو کرنے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ میں سے ہیں، ان پہ درود پاک بھیجتا ہے ہر نماز کے بعد، ہر نماز میں درود ابراہیمی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں اور ہر نماز کے بعد اور صبح شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی بھیجنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ ہم ان کی جو کاوشوں کو، ان کی جو انہوں نے ہمارے لیے اسٹرگل کی، اور آج ہم بہت ساری عافیتوں میں آ گئے اور بہت ساری جنا نعمتوں اور برکتوں والی زندگیوں میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صبح اور شام کے اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کرنے